کریں وہ سچ نہیں بول رہے تھے. بات اتنی تھی کہ میری بات مان لو اور جو تمہیں کہا ہے وہ کرتے رہو. میرے دوسرے استاد کا نام ڈاکٹر نذیر تھا جو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے اور ایک بہت بڑی ہستی تھے پنجاب کے لٹریچر میں بھی. ان سب نے ہمیں تحقیق کرنا سکھایا تھا, یقین کرنا نہیں سکھایا تھا. اور تحقیق کے پہلو میں ضروری تھا کہ آدمی جہاں پھنسا ہوا ہے اس دلدل سے نکل کر کہیں اور جا کے دیکھے. تو میری عمر اس وقت 19 برس تھی جب میں نے پاکستان چھوڑ دیا اور میں برطانیہ چلا آیا. برطانیہ جب میں پہنچا تو پہلی رات مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ میں نے کہاں سونا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مجھے کوئی شریف آدمی مل گیا ہوگا کہ میں آج بھی یہاں کھڑا ہوں. یہ انسانی اخوت کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. برطانیہ میں جب زندگی شروع ہوئی تو ظاہر ہے کہ آپ ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں. پاکستان سے ہم لے کے آئے تھے کہ بنگالی ہمارے ہم قوم ہیں, عرب ہمارے ہم مذہب ہیں, ہندو برے لوگ ہیں اور سکھ جو ہیں سب کے سب قاتل ہیں. یہ بتایا گیا تھا. 3 ہفتے کے بعد پتہ چل گیا کہ آپ کس سے بات کر سکتے ہیں اور کس سے بات نہیں کر سکتے. بنگالی بہت شریف تھے لیکن سوائے اس کے کہ کیا حال ہے کیسے ہو اور گفتگو نہیں ہوتی تھی. عربوں کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں کوئی خاص اہمیت نہیں دی. اچھے تھے لیکن اس سے زیادہ نہیں. اگر کسی سے بات ہو سکی تو بھارت کے آئے ہوئے سب سکھ, ان کی پگڑی سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ پنجابی بولیں گے. ان سے یاری ہو گئی. جو ہندو دوست تھے وہ بھی سب ہم میں اکٹھے ہو گئے اور جو تھوڑے بہت پاکستانی پنجابی بولتے تھے وہ بھی اکٹھے. تو ہم نے وہاں پہ پہلی میں نے 1961 میں کرکٹ ٹیم بنائی تھی جس میں انڈیا, پاکستان, ویسٹ انڈیز, برطانیہ, ویلز کے کھلاڑی شامل تھے. تو یہ جو خیال ہے کہ ہم سب ایک ہیں یہ نیا نہیں تھا, یہ میں ساتھ لے کے آیا تھا. اور جب ان سے بات چیت کی تو ہم سب اس نتیجے میں پہنچے کہ ہم سب گھر سے دور ہیں, کوئی نہیں ہے. اگر ہم سب مل کے رہیں گے تو کام چلے گا. تو ہمارے 15-20 لڑکوں کی جس میں اٹالین اور اسپینش اور ترک اور ایرانی بھی شامل تھے, یہ بات پکی ہو گئی کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور ہر ایک کو سونے کی جگہ ملے گی. اور وہ ہم نے سالوں سال چلایا. اور وہاں پہ جو زبان استعمال ہوئی وہ ایک ہی زبان تھی کہ وی کیئر, ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا جو سب سے بڑا تجربہ تھا انہی دنوں میں 1962-63 میں ایشین میں ایک کلب ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ایشین انٹرنیشنل کلب. وہاں پہ 92 ملکوں سے جوان لوگ موجود تھے. میں بائی میں بھول گیا, جہاں میں رہتا تھا اس کا نام تھا کنگسٹن اپون ٹیمز, اور وہاں پہ ٹیکنیکل ہائی اسکول تھا جہاں دنیا بھر سے بچے ٹیکنیک پڑھنے آتے تھے, انجینئرنگ اس قسم کی چیزیں. تو ایک عجیب قسم کا ماحول تھا جہاں آپ کی میری اپنی خوش قسمتی کہوں گا کہ مجھے اتنی چھوٹی عمر میں دنیا کے اتنے لوگوں سے قربت کا موقع ملا. اور سیکھا کیا کہ یار 3 ہی چیزیں چاہیے, کچھ کھانے کو مل جائے, کہیں سونے کو مل جائے, کوئی بولنے والا مل جائے. اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے, باقی سب کچھ بونس ہے. لیکن اگر آپ کی یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ایک تحفظ مل جاتا ہے. اب میں آتا ہوں زبان بطور ہتھیار کے. اب تک بات ہوئی ہے کہ خیال کی ترسیل کیسے ہوگی. زبان کا بطور ہتھیار استعمال جو ہے یہ بہت پرانا ہے. یہ یونانیوں نے استعمال کیا, یہ رومنز نے استعمال کیا, یہ ایرانیوں نے استعمال کیا. طریقہ یہ تھا کہ جس جگہ کو فتح کرو وہاں ایسے سپاہی لگا دو جو ان کی زبان نہ بولتے ہوں, ان کی کبھی کمیونیکیشن نہیں ہونی چاہیے. رومنز نے جب ایشیا کا حصہ فتح کیا تو اپنے سولجر بھیجے
اور روم لے گئے یہاں سے آدمی پکڑ کے کہ وہاں پہ وہ کنٹرول رکھیں گے مقامی لوگوں کے اوپر. اس حد تک کہ اسپین میں جب فرانکو پاور میں تھا تو اس نے بھی اسپین میں 3 زبانیں بولی جاتی ہیں، مدرید کی اسپینش، مالاگا کی اسپینش اور کاتالونیا کی اسپینش، اور یہ 3 مختلف زبانیں ہیں. انہوں نے بھی مدرید کے سپاہی کاتالونیا میں لے گئے، کاتالونیا کے سپاہی جو تھے وہ مالاگا لے گئے، وہ تاکہ نہ لوگوں میں گفتگو ہوگی، نہ کوئی سازش ہوگی، نہ کوئی بات بنے گی. اس طرح پاکستان میں بھی جب پاکستان بنا اور چند اصحاب نے اپنے مفاد کے لیے اردو کو پاکستان کی زبان قرار دے دیا. اب اس میں خیال رکھیے اردو کی کوئی خامی نہیں ہے، اردو ایک زبان ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو چنا وہ یو پی کے لوگ تھے، چند لوگ خاص طور پہ جنہیں جان ایلیا کہتا ہے کہ علی گڑھ کے چند لوڈے، کہ یہ ان کا خواب تھا. اور پاکستان میں ہمارے زمیندار نہیں بلکہ جاگیردار، جو کہ شروع سے ہی عوام کے خلاف تھے، انہوں نے اپنی پوری ہسٹری میں عوام کے خلاف کام کیا، تو ان کو بھی یہی سوٹ کیا کہ کوئی ایسی زبان لگائی جائے جس سے ان کے جو مزدور بچے ہیں یا دوسرے بچے نہ پڑھیں نہ ان کو چیلنج کریں گے. تو جب اردو لگ گئی تو شروع میں تو ٹھیک تھا، جو بھارت سے آئے تھے وہ قابل تھے، انہیں اردو آتی تھی، انہیں سب سول سروسز وغیرہ مل گئی. لیکن جن ملک اس کا اطلاق پہلے پورے ساؤتھ امریکہ میں ہو چکا ہے. کئی 100 سال سے اسپینش جو فوج تھی اس کا کنٹرول تھا ارجنٹینا پہ، چلی پہ، پیرو پر، پیراگوائی پر، سب پر، کیونکہ فوج جو تھی وہ اسپینش تھی اور رہنے والے جو تھے وہ مقامی لوگ انڈینز تھے جنہیں اسپینش نہیں آتی تھی. اور وہ بہت دیر تک چلتی رہی، جب تک کہ اتنا ظلم بڑھ گیا کہ ان کی مائیں، جب ان کے بچے مر گئے تو ان کی مائیں جو تھیں بوڑھیاں، وہ سب کی سب آ کے اسکوئر کے اوپر کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد سب جنرلز کا اتمام کیا. بہت بڑی قربانی تھی وہ، لیکن وہ پولیٹیکل اویئر لوگ تھے. ہمارے طرف ہوا یہ کہ ایک آدمی کے ایک جملے سے 51% لوگ اسی لمحے گونگے ہو گئے جو کہ بنگالی تھے. باقی جو تھے پنجابیوں کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، پٹھانوں کو نہیں آتی تھی، بلوچیوں کو نہیں آتی تھی، سندھیوں کو نہیں آتی تھی. ان سب کا نقصان ہوا کہ وہ بولیں تو کیا بولیں اور کیسے بولیں. وقت لگا، جب انہوں نے سیکھ لیا تو وہ بھی آ گئے. اس میں پنجابیوں نے اردو سیکھ کر کافی کام کیا، لیکن عوام کو فائدہ نہیں ہوا. دیہاتوں میں ان کی زبانیں جو تھی وہ کچل دی گئی، پنجابی کچل دی گئی، سندھی کچل دی گئی، پشتو کچل دی گئی. حالانکہ پشتو کی یہ خوبی ہے کہ پٹھانوں نے اپنی زبان کو برقرار رکھا، تعلیم کو بھی برقرار رکھا. بلوچی میں بھی ہوا، لیکن جو افسوس کی بات ہے کہ میں آدھا پنجابی ہوں، لیکن ہم نے فوج کا اور جو ظالم لوگ تھے ان کا ساتھ دیا، عوام کا ساتھ نہیں دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری مار پاکستان میں آج بھی یہی ہے کہ ہمارے نصاب میں کوئی کتابیں ایسی نہیں ہیں جو کہ ہماری زبان میں لکھی گئی ہوں. سویڈن کی آبادی 11 ملین ہے، ڈنمارک کی آبادی 5 ملین ہے، ناروے کی بھی 5، فن لینڈ کی بھی 5. وہاں پہ دنیا کی ہر کتاب کا ترجمہ ہوتا ہے اور ان کے بچے اپنی زبان میں پڑھتے ہیں. ہمارے بچوں کو جو انگریزی کی کتابیں دی جاتی ہیں وہ تصویریں پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن ان سے ان کا کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا. جو مادری زبان کا رشتہ ہے وہ ماں سے آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس بچوں سے آتا ہے جن سے آپ گلی میں کھیلتے ہیں، جسے آپ جذباتی زبان کہتے ہیں. اور وہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، وہ آپ ان بچوں سے لڑ کے، ان سے کھیل کے، اس سے ہی ملے گی. اور ایک بہت بڑا خلا جو ہے ہمارے لوگوں کے درمیان، بچوں کے اور دوسروں کے، وہ یہی ہے کہ جو تعلیم ہم بچوں کو دے رہے ہیں وہ ایک نقلی تعلیم ہے. آپ کو اپنی زبان میں ہر قسم کی چیز منتقل کرنی ہوگی اور بچوں کو سکھانا پڑے گا. اور جو زبان بچے نہیں بولتے وہ زبان مر جائے گی.
دنیا کی کوئی زبان ہو اس کے بولنے کے لیے لازم ہے کہ بچے بولیں، اس کو سمجھیں اور شوق سے سمجھیں۔ ہم جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں غالب اور دوسرے شعراء اقبال سنا دیا، وہ مزے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن خیال کی ترسیل کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ان بچوں کے پاس وہ کتابیں ہونی چاہیے کہ اس کو علم ہو کہ انہوں نے کیا کہنا ہے۔ کتنا وقت ہو گیا بھائی؟ 10 منٹ۔ نہیں، میں یوں کرتا ہوں کہ میں اس پہ ختم کر دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ زبان کیسے استعمال کی جاتی ہے بطور ایک ہتھیار کے، جب آپ رکاوٹیں ڈالتے، جب ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا یہ نہ بول تو یہ زبان بول، تو گھر میں ہی تشدد شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنی زبان کو ایک گمراہ زبان یا کمزور زبان سمجھیں گے تو وہ بچے میں کبھی وہ وقار نہیں آئے گا جو اس کو آتا اگر اس کی اپنی زبان بولی جاتی۔ تو میرا خیال ہے کہ میں سوال جو آپ کے اوپر کچھ وقت زیادہ لگائے بجائے کہ میں بولتا جاؤں۔ تو پہلا سوال جی، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ انگریزی کا تو آپ نے بتا دیا کہ انگریزی ہماری ایک کلونیل وراثت ہے۔ یہ جو سعودی عرب سے عربی آئی ہے اور تمام مولوی عربی میں فیصلے کرتے ہیں اور پیدائش سے موت تک، آپ کے خیال میں عربی زبان کا پاکستانی کلچر میں کیا رول ہے؟ وہ اپنی جنت کے لیے آپ کو جہنم میں بھیج رہے ہیں اور کیا ہے۔ دیکھیے، آپ اپنے کو کیسے مذہبی کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، آپ کو اس سے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ جب میں کنگسٹن میں تھا تو وہاں ایک عراقی لڑکا تھا، اس کا نام موفق تھا۔ شروع میں اس نے مجھے دیکھا کہ میں اکثر عرب لڑکوں کے پاس کھڑتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کے پاس زیادہ قربت ڈھونڈتا تھا۔ تو وہ ایک دن، اور میں اس کو انگریزی پڑھاتا تھا، تو انگریزی میں اس سے بہتر تھا، اس کا خیال رکھیے گا۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگا کہ مشتاق کیا بات ہے، میں نے دیکھا کہ تم ہمارے ساتھ رہتے ہو، تم انڈین لڑکوں وغیرہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ میں کہا نہیں، دیکھو میں ہم دین ہیں، میں تمہارے مذہب کا ہوں تو میں تمہارے قریب آتا ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا تمہیں قرآن آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے کہنے لگا تمہیں عربی آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہتا تم کیسے مسلمان ہوئے؟ مسلمان تو وہی ہوگا جس کو قرآن آتا ہوگا، جو مذہب کو سمجھتا ہوگا، جو عربی بولتا ہوگا، تو تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو میں نے اس سے پوچھا تم مجھے کیا سمجھتی ہو پھر پاکستانیوں کو؟ کہنے لگا تم ہندی ہو، تم سب ہندی ہو، ہم فاتح ہیں، تم مفتوح ہو، اور فاتح اور مفتوح کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ میرا دوست تھا، میں اس کو دوست ہی گنوں گا جو مجھ سے کہہ رہا تھا اور سچ کہہ رہا تھا۔ اس وقت پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ ہمیں کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا ہے، یہ کہہ کے کہ عربی کے چند جملے کہہ کے آپ کچھ اور بن جاتے ہیں اور آپ کے پچھلے اسلاف مر جاتے ہیں اور آپ کے جو فردی اسلاف ہیں وہ عائد ہو جاتے ہیں۔ تو جو عربی کا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، عربی کا رول یہی ہے کہ یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں طاقت رہے اور وہ لوگوں کو مختلف فارمولے دے کے بیوقوف بناتے رہے۔ اب آپ حبیب شیخ صاحب، آپ کا سوال۔ ایک یہ فرضی سوال ہے کہ جس طرح کہ آپ کا تعارف کرایا گیا کہ آپ بے نڈر ہیں، بے خوف ہیں، اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہوتے تو بھی اسی طرح لکھتے یا مسرت کے سائے میں پلتے؟ نہیں، میں مر گیا ہوتا۔ مجھے یقین ہے، میں صرف یہ نہیں، میں مر گیا ہوتا کیونکہ میری باپ سے لڑائی تھی، میری استادوں سے لڑائی تھی اسی چیز پہ کہ جو تم کہہ رہے ہو تم غلط کہہ رہے ہو مجھے۔ میں سائنس میں ابھی پڑھتے آیا ہوں، تو مجھے کہا یقین کے اوپر اس بات کو مان لو۔ کیمسٹری تو یہ نہیں مانتی، کیمسٹری کہتی ہے تحقیق، تم مجھے کہتے ہو یقین، تو میں وہاں فٹ ہی نہ ہوتا، میرا خیال ہے، اور یا پھر دوسرے نہ ہوتے۔ جی سوال کامران صاحب۔ یہ سوال میں بعد میں کروں گا، یہ ایک چھوٹا والا ہے پہلے۔ جی مجھے بتائیں کہ میں بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بڑا وہ جیسے نا دماغی قسم کا، آپ نے اتنے مزے سے وہ مشکل ساری چیزوں کو
ऐसे जिंदगी के एक्सपीरियंसेस में सारी बात कह दी जी ये वाकई में हुआ था या आप क्योंकि शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं जिस तरह वो जैसे वो जिन निकालने वाले इज इट रियल या आपने उसको जो कहना था उसको कहानी में डाल नहीं देखिए, ये मेरा बहुत बड़ा तजुर्बा है और मैंने बहुत सौ में हिस्सा लिया है, जो आप सियांस कहते हैं ना, बहुत सौ में हिस्सा लिया है। और मैंने देखिए, तभी तो मैंने कहा कि मैं करप्ट था, मैं वहां से सुच्चा बना हूं। क्योंकि ये लोग जो थे उन्हें पता था कि मैं लोगों को अपनी बात से कायल कर सकता हूं, तो मुझे पैसे देते थे बकायदा। और ये रियल स्टोरीज These are real stories, yeah, oh yes. वेरी वेल डन क्योंकि वो वही बात मैं कहता जो डॉक्टर साहब हमेशा मुझे इस चीज़ पे टोकते हैं कि खाली इंटेलेक्चुअल बात ना किया करो, उसको एक्सपीरियंसेस में डाल के किया करो। जी ब्यूटीफुली डन, इट्स वेरी पावरफुल। तभी मुझे शक होने लगा कि ये शायद सही नहीं है, रियल है। नहीं, आज मैं बिला मसाले के बात कर रहा हूँ। असली वाले। अच्छा सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है। आ रहा हूँ देखिए तो ना दे अच्छा सवाल ये मुश्किल वाला है। मैं आपसे इंस्पायर होके क्योंकि कई दफ़ा एक पॉलिटिकली एक्सेप्टेड सी एक होती है जो यहाँ पे एक रविश, तो उससे अगर हट के बात करें, आई डू बिलीव कि आपकी जैसे कहते हैं ना कि हमारी हेरिटेज, तो मैं 9000 years ऑफ पाकिस्तान स्पिरिचुअल हेरिटेज पे किताब, तो वन हैज़ बिन डूइंग दैट कि हमारा 9000 साल का विरसा है इस इलाके का, वो हमारी अमेरिका से आके लोगों की सीखी, पंजाबी सीखी, जी लाहौर में आके वापस अपनी जड़ों के साथ कनेक्शन बनाया, और ये लगा कि ये मेरी जो पहचान है उसके साथ मुझे अपनी आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट करना है, और बहुत अहम है कि मैं अपनी विजडम के साथ कनेक्ट करूँ। हरमन हेस की विजडम मेरी विजडम नहीं है, और खलील जिब्रान था, क्या ये लोग कहाँ से, मेरी तो बुल्ले शाह से होनी चाहिए, जो आई वैल्यू दैट। अब ये मादरी ज़बानों का, सॉरी मैं इसको तो आई बिलीव इन दैट, एंड आई सी द वैल्यू ऑफ दैट। कभी कभी मुझे बीच में अब आके शक होने लगता है कि आइडेंटिटी का जैसे दिमाग में इंसान बना के रखता है ना, मेरी असली जो शनाख्त है वो तो पंजाब के 9000 साल की तारीख है, जिसका मेरा अभी यहाँ पे जी किसी ने बच्चा कैम्बोडियन वो अडॉप्ट कर लिया, कुछ दिनों का उसको आप ले आते हैं, अमेरिका ले आते हैं, फिर वो ये अमेरिकी पाकिस्तानी अमेरिकी अच्छा उसमें वो उसको दे मेक श्योर कि इसको इसके कल्चर का पता होना चाहिए, क्योंकि इसके खाने जो कैम्बोडियन म्यूजिक कैम्बोडियन, क्योंकि ये इसकी है। एंड आई वंडर समटाइम्स कि आप अगर उसको यहाँ पे अगर वो इंग्लिश में भी बहुत सारी विजडम है उसको मिल जाएगी, उसकी अपनी व्हाट इज इट दैट मेक्स कैम्बोडियन हेरिटेज उस बच्चे की हेरिटेज जिसको कैम्बोडिया का कुछ नहीं पता, फिजिकली जेनेटिकली शायद वो कैम्बोडियन उसमें जीन्स होंगी, लेकिन मुझे कभी अपने अंदर एक ये रहता है एक कॉन्फ्लिक्ट सा कि ये सारा आइडेंटिटी का भी तो एक गेम ही है ना एक तरह की। नहीं देखिए, इट्स इन